بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. اے چادر میں لپٹنے والے، قیام کر رات میں مگر تھوڑا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس کے اوپر کچھ زیادہ، اور قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھ. بے شک ہم عنقریب تجھ پر بھاری بات نازل ڈالنے والے ہیں. بے شک رات کا اٹھنا یہ دل جمعی کے لیے اور بات کو درست کرنے کے لیے بہت مناسب ہے. بے شک تیرے لیے دن میں لمبی مصروفیت ہے، اور ذکر کر اللہ کے اپنے پروردگار کے نام کا، اور اسی کی طرف متوجہ ہو جا یکسو ہو کر. مشرق و مغرب کا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. پس تو اسی کو اپنا کارساز بنا اور صبر کر ان لوگوں کی باتوں پر جو وہ لوگ کہتے ہیں، اور چھوڑ دے ان کو اچھی طرح چھوڑ دینا، اور چھوڑ دے مجھے اور ان لوگوں کو جو آسودہ حال اور جھٹلانے والے ہیں، اور تو انہیں تھوڑی سی مہلت دے. بے شک ہمارے پاس طوق اور بیڑیاں ہیں اور دہکتی ہوئی جہنم ہے، اور ایسا کھانا جو گلے میں اٹک جانے والا ہے اور دکھ دینے والا دردناک عذاب ہے. جس دن زمین اور پہاڑ کانپ اٹھیں گے اور بڑے بڑے پہاڑ ریت کے ڈھیر کے مانند، بھری ریت کے مانند ہو جائیں گے. بے شک ہم نے تم لوگوں کی طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہوگا.
جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا، پس فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے پکڑ لیا وبال میں. پس کیسے بچ سکو گے تم لوگ اگر تم کفر کرتے ہو اس دن جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور آسمان پھٹ پڑے گا اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر کے رہے گا. بے شک یہ نصیحت ہے، پر جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کی راہ اختیار کرے. یہ سورہ مزمل ہے، نزول کے اعتبار سے مکی ہے اور اس میں 20 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. آپ کو پتا ہے مکی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اور مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے آپ پر سورہ مزمل نازل ہوئی تھی. ہجرت سے پہلے کی یہ آیتیں ہیں ہجرت سے نزول کے اعتبار سے، اور ان آیات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام کے ذریعے آپ کو خطاب کیا گیا. جس طرح اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 نام ہیں. ان 99 ناموں میں سے اللہ تعالی کا ایک نام اللہ اس میں ذاتی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے نام ہیں وہ سب صفاتی نام ہیں. جیسے اللہ علیم ہے، یعنی سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ خبیر ہے، ہر بات سے باخبر ہے. اللہ سمیع ہے تو اللہ ہر بات کا سننے والا ہے. اللہ بصیر ہے، ہر چیز کا دیکھنے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، اور لفظ اللہ آپ کا اس میں ذاتی ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے دادا عبد المطلب نے محمد رکھا تھا. تاریخ میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ نام عربوں میں رکھا نہیں جاتا تھا. جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، یعنی یتیمی کی حالت میں آپ پیدا ہوئے تھے. والد کا انتقال ہو چکا تھا اور والدہ بیوہ ہو کر زندگی گزار رہی تھی. دادا تھے. جب بچے کی پیدائش ہوئی تو حضور کی پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد کے جو حالات تھے وہ انوکھے حالات تھے. یعنی عام طور پر ایسا ہوتا نہیں جیسا حضور کی پیدائش کے موقع پر ہوا تھا. سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کی والدہ کو بہت ساری ایسی چیزیں دکھائی جاتی رہی کہ جو انہونی تھی. دریائے ساوا خشک ہو گیا. آتش کدہ فارس یعنی 1000 سال سے زیادہ پارسی لوگ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں اور ان کا جو معبد تھا جہاں وہ آگ مسلسل جلاتے تھے، 1000 سال سے وہ آگ مسلسل جل رہی تھی. حضور کی پیدائش پر وہ آگ بجھ گئی اور کسرا کے محل کے جو کنگورے تھے وہ ٹوٹ کر کے گر گئے. یعنی عجیب و غریب واقعات پیش آئے کہ دنیا میں اس طرح کے حالات پیش آنے کے بعد لوگوں کو اندازہ ہوا کہ کوئی محیر العقول واقعہ پیش آنے والا ہے، کوئی عجیب و غریب بات دنیا میں ہونے والی ہے، اور وہ حضور کی پیدائش تھی. آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کی دادا کی گود میں آپ کو دیا گیا. آپ ان کو لے کر کے جب بیت اللہ کے قریب گئے، دیوار کے قریب گئے، اور جانے کے بعد لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو بتایا کہ میرے مرحوم بیٹے عبداللہ کا بیٹا ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ نام کیا رکھا؟ فرمایا کہ اس کا نام میں نے محمد رکھا ہے.
تو عربوں کو حیرت ہوئی، کہنے لگے کہ عربوں میں آج تک کسی کا نام محمد نہیں رکھا گیا، اس لیے کہ محمد کے معنی ہے وہ ذات جس کی تعریف کی جائے اور ہمیشہ تعریف کی جائے، اور یہ نام القا کیا گیا تھا، یعنی اللہ پاک کی طرف سے آپ کے دادا کے دل میں ڈالا گیا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ خواب میں ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ نام رکھنا۔ انہی ناموں میں سے ایک نام احمد بھی تھا۔ محمد کے معنی قابل تعریف، جس کی ہمیشہ تعریف کی جائے۔ دوسرا نام احمد، احمد کے معنی اللہ تعالی کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ تو حضور کے ذاتی ناموں میں سے محمد آپ کا اسم ذاتی ہے، اور باقی جتنے نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں۔ جیسے احمد، تو احمد کے معنی اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، یہ آپ کی ایک صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور کے صفاتی ناموں میں ایک نام مزمل بھی ہے، چادر میں لپٹنے والا، چادر اوڑھنے والا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیثوں کو دیکھنے اور پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سلے ہوئے کپڑے کم پہنے۔ اس وقت عربوں کا جو معمول تھا کہ زیادہ تر 2 چادر استعمال کرتے تھے، جیسے حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو احرام کے لیے 2 چادر استعمال کی جاتی ہیں، ایک چادر لنگی کی جگہ استعمال کرتے ہیں اور ایک چادر اوپر کا جسم ڈھانکنے کے لیے۔ عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی 2 چادروں کو استعمال کرتے تھے۔ تو مزمل کے معنی چادر میں لپٹے رہنے والا، آپ یہی 2 چادر بیشتر استعمال کرتے تھے۔ اگرچہ آپ نے سلے ہوئے کپڑے بھی پہنے ہیں، لیکن سلے ہوئے کپڑے آپ نے کم پہنے ہیں، اور عموماً آپ کی عادت شریفہ 2 چادروں کے استعمال کرنے کی رہی ہے۔ اس لیے کہ سیرت کو اور حدیث کی کتابوں کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ عموماً آپ انہی 2 چادروں کو استعمال کرتے تھے، اور واقعات بھی ملتے ہیں تو اسی طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ آپ چادر استعمال کرتے تھے۔ جیسے ایک مرتبہ آپ کی ملاقات کے لیے آپ کی دودھ شریک بہن آئی، شیمہ، تو حدیث میں آتا ہے حضور نے احترام میں جو چادر آپ نے اوڑھ رکھی تھی وہ چادر اتار کر کے آپ نے بچھا دی اور اپنی بہن کو اس چادر کے اوپر بٹھایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عموماً ایسا ہوتا تھا کہ حضور اٹھے اور لپکے، تو حدیث میں آتا ہے آپ اٹھے اور آپ نے اپنی چادر سمیٹی۔ جیسے ہم لوگ اگر چادر پہنے ہوں، اوڑھے ہوں، تو ظاہر بات ہے جب اٹھیں گے تو چادر درست کرنا پڑے گا، سمیٹنا پڑے گا۔ تو حضور کے متعلق آتا ہے کہ عموماً آپ اٹھے تو آپ نے اپنی چادر درست کی، اپنے چادر کو سمیٹا۔ تو مزمل کے معنی چادر اوڑھنے والا، چادر میں لپٹ کر کے رہنے والا۔ اور اللہ نے آپ کو خطاب کیا تو یہ رات کا وقت تھا جس وقت قرآن پاک کی یہ سورت، یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ بستر پر تھے اور چادر میں لپٹے ہوئے تھے، تو اللہ پاک نے آپ کو آپ کے صفاتی نام سے خطاب کیا کہ اے چادر اوڑھنے والے، چادر میں لپٹے رہنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھو، قیام کرو، نماز پڑھو، تہجد پڑھو، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا۔ اب تھوڑا کتنا؟ آگے اس کی تشریح کی، نصفہ، آدھی رات آپ قیام کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ قم اللیل سے رات کو اٹھ کر آپ نماز میں قیام کرو، کھڑے رہو۔ اس سے علماء نے فرمایا کہ آپ پر تہجد کی نماز فرض تھی، ہر رات آپ تہجد پڑھا کرتے تھے، آپ پر تہجد فرض تھی۔ لیکن آپ کی امت پر تہجد فرض نہیں ہے، ہر رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے۔ تو رات میں تہجد پڑھنا آپ کا طریقہ رہا ہے،
آپ کی سنت رہی ہے، اور آپ نے جب لوگوں کو اچھے یا برے کے متعلق فیصلہ کرنے کی بات کی تو بسا اوقات آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر کے متعلق آتا ہے کہ شادی سے پہلے مسجد نبوی میں سویا کرتے تھے، جب تک شادی نہیں ہوئی تھی مسجد نبوی میں سویا کرتے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ عبداللہ بہت نیک بچہ ہے، کاش وہ رات میں نماز بھی پڑھتا. اس لیے کہ حضور جب تہجد پڑھا کرتے تھے تو ظاہر بات ہے آپ اٹھتے تھے، بیدار ہوتے تھے. آپ نے ہمیشہ عبداللہ کو سوتا ہوا پایا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بہت اچھا بچہ ہے، مگر کاش وہ رات میں نماز بھی پڑھتا. جب یہ بات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس دن سے زندگی کی آخری رات تک، زندگی کی آخری رات تک کبھی تہجد چھوڑی نہیں. اور فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھنا فَإِنَّهَا دَعْبُ الصَّالِحِينَ، اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے. تو آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ رات میں نماز پڑھا کریں، مگر تھوڑے سے پھر تشریح کی، نصفہ، آدھی رات آپ نماز پڑھا کریں، اوین قسمن ہو قلیلا، یا آدھی رات سے کچھ کم، او زد علیہ، یا آدھی رات سے کچھ زیادہ، یعنی آدھی رات کے آس پاس آپ تہجد پڑھا کریں. اسی لیے حضور کے متعلق آتا ہے کہ آپ رات میں قیام کرتے تھے تو لمبا لمبا قیام کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رات میں عشاء کی نماز کے بعد تاخیر سے مسجد نبوی کے پاس سے سامنے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ حضور نماز پڑھ رہے. تو میرے دل میں ایک خیال آیا کہ میں بھی جا کر حضور کی اقتدا میں نیت باندھ کر کے کھڑا ہو جاؤں. تو میں چلا گیا، میں بھی نیت باندھ کر کے کھڑا ہو گیا. تو حضور آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، ٹھہر ٹھہر کر کے آپ پڑھ رہے تھے. تو سورہ بقرہ کی تلاوت چل رہی تھی تو میں نے نیت باندھ لی کہ سورہ بقرہ پوری ہوگی تو آپ رکوع کریں گے. اب سورہ بقرہ پوری ہوئی تو حضور نے رکوع نہیں کیا، آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی. تو میں یہ سمجھا کہ اب سورہ آل عمران تو ختم کر کے رکوع کریں گے ہی، لیکن آپ نے سورہ آل عمران ختم کرنے کے بعد آگے کی سورت شروع کر دی. یعنی ایک رکعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 پارے سے زیادہ پڑھا. تو میں نیت توڑ کر کے چلا گیا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لمبے لمبے قیام کی وجہ سے آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتے تھے، حتیٰ تورمت قدمہ، کہ آپ کے قدم مبارک ورم کر جاتے تھے، حتیٰ تشققت قدمہ، کہ ورم کی زیادتی کی وجہ سے کبھی پیر کی جلد کھال پھٹ جاتی تھی، اتنا ورم آتا تھا. تو حضرت عائشہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر آپ اتنی لمبی لمبی نماز کیوں پڑھتے؟ اتنی لمبی نماز نہ پڑھا کریں کہ آپ کے قدم پر ورم آ جاتے ہیں، جلد پھٹ جاتی ہے، پیر زخمی ہو جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا، کہ جب اللہ نے مجھے بخش دیا ہے تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی سوچنے کا 2 انداز ہوتا ہے. ایک انداز تو یہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو بخش دیا ہے تو آپ کو اتنی مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا بہت آپ عبادت کر لیں، باقی آرام کریں. اور سوچنے کا دوسرا انداز یہ ہے کہ جب اللہ نے نواز دیا ہے تو اللہ کا اور شکر ادا کرنا چاہیے اور عبادت کرنی چاہیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا مفہوم بتایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، جب اللہ نے مجھے بخش دیا ہے تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ او زد علی، آدھی رات سے کچھ کم یا آدھی رات سے کچھ زیادہ آپ
تہجد میں اپنا وقت گزارا کیجئے. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھا کیجئے. ٹھہر ٹھہر کر کے اطمینان کے ساتھ قرآن کریم پڑھا کیجئے. قرآن کریم پڑھنے کا 3 طریقہ ہے. ایک ہے حدر، یعنی تیزی سے پڑھنا، جیسے تراویح میں پڑھا جاتا ہے. اور ایک ہے تدویر، جیسے فرض نمازوں میں پڑھا جاتا ہے. اور ایک ہے ترتیل، جیسے اسٹیج پر قاری صاحب قرآن شریف پڑھتے ہیں. یہ پڑھنے کا 3 طریقہ ہے. ایک کو حدر کہتے ہیں، روانی کے ساتھ پڑھنا. ایک کو تدویر کہتے ہیں، درمیانی رفتار سے پڑھنا. اور ایک کہتے ہیں ترتیل، جیسے قاری حضرات پڑھتے ہیں. لیکن ترتیل کے لفظی معنی ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنا. تو قرآن کریم اطمینان سے پڑھنا چاہیے، ایسے نہیں. بعض لوگ ایسے پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے معلوم نہیں. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا تسبیح ہاتھ میں رہتی ہے، ایسے سرکاتے رہتے، یعنی ایک ساتھ 10-20 دانے سرکتے. یہ انداز نہیں. اللہ پاک کا ارشاد ہے ورتل القرآن ترتیلا، آپ قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیں. تو آپ اندازہ کرو کہ آپ نے سورہ بقرہ پڑھی تو ٹھہر ٹھہر کر کے، تراویح کی طرح نہیں. پھر سورہ آل عمران پھر ٹھہر ٹھہر کر کے. اسی طرح سورہ نساء اطمینان کے ساتھ پڑھی. ظاہر بات ہے کہ ہر ایک کے تو بس کی بات نہیں. تو قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیے. اور رات میں اٹھنا اور تہجد پڑھنا بھاری بات ہے، آسان نہیں ہے. اللہ آسان کر دے تو آسان، ورنہ اچھے رات میں نہیں اٹھتے. سو گئے تو فجر کی نماز کے لیے اٹھے تو بڑی بات ہے، ورنہ فجر کی نماز بھی لوگوں کی بستر میں ہوتی ہے، اٹھتے ہی نہیں، سوتے پڑے رہتے. تو رات میں اٹھنا مشکل کام ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی. ہر رات آپ تہجد پڑھا کرتے تھے. مشکل کام ہے. اقبال نے کہا نا، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تو راتوں میں اٹھ کر کے تہجد پڑھنا اور اللہ کی عبادت کے لیے بیدار رہنا مشکل کام. اب اس بات کا حکم دینے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم اس سے بھی بھاری بات آپ پر ڈالنے والے. اور وہ قرآن کریم کہ جس کو پڑھنا، جس کو سمجھنا، جس کو سمجھانا، لوگوں تک پہنچانا، قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنا، یہ اس سے بھی زیادہ مشکل اور بھاری بات ہے جو ہم آپ پر ڈالنے والے، اتارنے والے. اور اللہ پاک نے اتارا. ان ناشئۃ اللیل، بے شک رات کا اٹھنا، یہ اشد وطئا، یہ دل جمی کے لیے، واقوم قیلا، اور بات کو درست کرنے کے لیے بہت مناسب. رات جب خاموش ہو جاتی، ہمارے ہاں تو 24 گھنٹہ لوم چلتا ہے، اس لیے ہم کو خاموشی کا پتہ نہیں. لیکن اس مسجد میں علاقہ غیر آس پاس میں کارخانہ نہ ہونے کی وجہ سے رات کا وقت جب بالکل خاموشی رہتی ہے، گھڑی کی آواز سنائی دیتی ہے، گھڑی کی آواز، کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دیتی ہے. تو جب بالکل خاموشی ہو جاتی ہے تو اس وقت اللہ کی عبادت کرنا، رات میں اٹھنا بہت زیادہ یکسوئی اور دل جمی کا سبب ہوتا ہے. شور شار نہیں ہوتا، کان میں کوئی آواز نہیں آتی، کوئی آواز نہیں آتی. اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس وقت اللہ کا ذکر کرنا، اس وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا،
یہ بہت مناسب وقت ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے دن میں بہت مصروفیت رہتی، اور دن کو اللہ نے بنایا ہی ہے کام کاج کے لیے، اور رات کو اللہ نے بنایا ہے آرام کے لیے، سونے کے لیے. لیکن دن کی مصروفیت جو آپ کی ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس لیے اللہ نے آپ کو رات میں عبادت کرنے کا حکم دیا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، آپ اپنے پروردگار کا نام پڑھا کیجئے، اللہ کا ذکر کیا کیجئے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ہر طرف سے یکسو ہو کر کے اسی کی طرف متوجہ رہا کیجئے، جو مشرق و مغرب کا پروردگار ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. آپ اسی کو اپنا کارساز بنائیے. کرنے والی ذات اللہ کی، ہر معاملے میں اللہ کو اپنا کارساز بنانا چاہیے. بھروسہ اسی پر، توکل اعتماد اسی پر. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. سبب کے درجے میں اور چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا فیصلہ اصل ہے. اگر اس کا فیصلہ ہو گیا ہے تو کام آسان ہے، اور اگر اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کام نہیں کر سکتی. فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اسی کو آپ اپنا کارساز بنائیے. اس لیے دعاؤں میں اللہ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہیے کہ اللہ تو ہی میرا کارساز ہے، میرے کاموں کا بنانے والا، میرے مسئلوں کا حل کرنے والا، اور میری تمام ضروریات کا پورا کرنے والا تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے میری بگڑی بنانے والا. اللہ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہیے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور فرمائے کہ لوگ آپ کے متعلق جو کچھ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجیے. ایسا نہیں تھا کہ حضور بہت راحت اور آرام میں تھے. مکے کے مشرکین نے ناک میں دم کر رکھا تھا، آپ کی کردار کشی کرتے تھے، آپ پر الزامات لگاتے تھے، آپ کو دیوانہ، پاگل، کاہن، ساحر، جادوگر، پتہ نہیں کیا کیا کہا کرتے تھے. آپ سب سنتے تھے، آپ کو اذیت اور تکلیف بھی دیا کرتے تھے. اللہ کا حکم تھا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اس پر آپ صبر کیجیے. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور انہیں بھلے طریقے سے آپ چھوڑ دیجیے، بدلہ لینے کے چکر میں مت پڑیے. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیجیے. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، آسودہ حال آپ کی تکذیب کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو آپ میرے اوپر چھوڑ دیجیے، میں دیکھ لوں گا ان کو، میں نمٹ لوں گا ان کو. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، مجھے اور آسودہ حال جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیجیے، جو ہے میں کروں گا. وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور آپ ان کو ڈھیل دیجیے، ان کے پیچھے مت پڑیے، اپنا کام کیجیے. ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں جو پیروں میں ڈالی جاتی ہیں. انکال گلے میں ڈالے جانے والے توق ہیں. وجحیما، اور دہکتی ہوئی جہنم کی آگ ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ مجھے اور ان کو تم چھوڑ دو، جو ہے میں دیکھ لوں گا. میرے پاس کیا ہے؟ پیروں میں ڈالنے کے لیے بیڑیاں اور گلے میں ڈالنے کے لیے توق اور دہکتی ہوئی جہنم ہے. وَطَعَامًا، اور ایسا کھانا ہے جو گلے میں اٹک جانے والا ہے. جہنمیوں کو جو کھانا دیا جائے گا بھوک کی شدت ہوگی، نہ چاہنے کے باوجود مجبور ہو کر کے انہیں کھانا پڑے گا، اور جب وہ کھائیں گے تو وہ گلے میں جا کے اٹک جائے گا، کانٹے دار ہوگا، اٹک جائے گا، نہ باہر نکلے گا نہ اندر جائے گا. اور اس کو نگلنے اور گلے سے اتارنے کے لیے جب پینے کے لیے کچھ چاہے مانگیں گے تو ان کو جو ہے جہنمیوں کا پیپ، ان کا خون دیا جائے گا، اور وہ ایسا ہوگا کہ جب وہ پیئیں گے تو وہ گلے سے اتر کر کے نیچے سے باہر ہو جائے گا، رکے گا نہیں. اللہ نے فرمایا کہ ان کو تم میرے اوپر چھوڑ دو، ان کو میں دیکھ لوں گا، میں نبٹ لوں گا. میرے پاس ان کے لیے کیا ہے؟ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا عَلِيمًا، گلے میں اٹک جانے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے. جس دن زمین اور پہاڑ لرز جائیں گے، کانپ اٹھیں گے،
اور بڑے بڑے پہاڑ بھری ریت کی طرح ہو جائیں گے. یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ ان کو نمٹے گا. اللہ پاک کی طرف سے پکڑ دنیا میں بھی آتی. آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو ہے، لیکن ظلم کرنے والوں پر عذاب اور پکڑ دنیا میں بھی آتی. سب سے پہلے اللہ ان کا چین و سکون ختم کر دیتا ہے، چھین لیتا ہے. اچھا مکان ہے، ساری راحتیں ہیں، اچھا کاروبار ہے، بڑا بینک بیلنس ہے، لیکن گھبراہٹ تاری رہتی، راتوں میں نیند نہیں آتی، ایک انجانا سا خوف رہتا ہے. اللہ دل کا چین اور سکون چھین لیتے. جس دن زمین اور پہاڑ کانپ اٹھیں گے اور پہاڑ بڑے بڑے پہاڑ بھری ریت کی طرح ہو جائیں گے، اس دن ان کے لیے یہ عذاب ہے. لیکن دنیا میں بھی اللہ پکڑ کرتا ہے. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک ایسے رسول کو بھیجا ہے جو کل قیامت کے دن تمہارے متعلق گواہی دے گا، اچھے کاموں کی بھی برے کاموں کی بھی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے. 24 گھنٹہ ہم اور آپ جو کرتے ہیں یہ اعمال حضور پر پیش کیے جاتے ہیں. اچھے اعمال ہوتے ہیں حضور کو خوشی ہوتی، اور اگر اعمال اچھے نہ ہو تو حضور کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. ہر ایک کا عمل، جو کچھ میں کر رہا ہوں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں، ہمارا یہ عمل حضور پر پیش کیا جاتا ہے. اللہ تو دانا و بینا ہے، اللہ کو ہر بات کی خبر ہے. اس لیے کہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت لگا رکھی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ صبح کی نماز میں دونوں جماعت ملتی ہے. وہ جماعت جو رات بھر ہمارے ساتھ تھی وہ، اور دن بھر جو فرشتوں کی جماعت ہمارے ساتھ رہنے والی ہے، فجر کی نماز میں جمع ہوتے. رات کے فرشتے جاتے ہیں، دن کے فرشتے ڈیوٹی لیتے. اور جب مغرب کی نماز ہوتی ہے تو دن کے فرشتے جاتے ہیں، رات کے فرشتے ڈیوٹی لیتے. 24 گھنٹہ ہمارے ہر عمل کی پوری جانکاری فرشتے لیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں لے جا کر کے پیش کر دیتے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہمارے اعمال پیش کیے جاتے. اچھا عمل کرنے والے سے حضور خوش ہوتے، اور وہ لوگ جو ان کے اعمال اچھے نہیں ہوتے حضور ان سے ناراض بھی ہوتے ہیں، اور حضور کو اس سے دکھ بھی ہوتا ہے. شاہدن علیکم، جب حضور پر ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو کل قیامت کے دن حضور ہمارے متعلق گواہی دیں گے کہ ہاں یہ نیکیاں کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے. حضور بھی ہمارے خلاف گواہ رہیں گے. جیسے آتا ہے کہ آدمی اگر نماز پڑھتا ہے تو زمین اس کے حق میں گواہی دے گی، در و دیوار اس کے حق میں گواہی دیں گے، اس کے اعضاء اس کے حق میں گواہی دیں گے، فرشتے اس کے حق میں گواہی دیں گے کہ اس نے نماز پڑھی تھی. اب شراب پینے والا شخص اگر شراب پی رہا ہے تو یہ زمین اس کے خلاف گواہی دے گی، در و دیوار اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، فرشتوں کی جماعت اس کے خلاف گواہی دے گی. تو اسی طرح قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے ایک ایک فرد کے بارے میں گواہ ہوں گے. اس لیے کہ ہمارے اعمال حضور پر پیش کیے جاتے. بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہوگا. جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بنا کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تھا، تو فرعون نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی، فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو ہم نے فرعون کو وبال اور سخت عذاب میں ہم نے اسے پکڑ لیا. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم
اللہ کی نافرمانی کرتے رہو گے، کفر کرتے رہو گے، تو تم اس دن کیسے بچ سکو گے جس دن کی ہیبت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے؟ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ خوف اور دہشت کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، سب کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اپنی اولاد میں سے 999 لوگوں کو نکالو، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو خوف طاری ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ 999 دوسرے ہوں گے اور ایک تم ہوگے۔ 999 دوسرے ہوں گے اور ایک تم ہوگے۔ تو اللہ پاک جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اپنی اولاد میں سے 999 لوگوں کو نکالو، جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک جنت میں جائے گا۔ آسان نہیں ہے جنت میں جانا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں اور مسلمان کیسا ہوتا ہے، یہ آسان بات نہیں ہے۔ اس لیے 1000 میں سے ایک جنت میں جائے گا اور 999 جہنم میں جائیں گی، تو جنت میں جانا آسان نہیں ہے۔ ایمان لانا اور ساری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنا آسان کام نہیں ہے۔ ہم لوگ تو منمانی زندگی گزارتے، اللہ کے حکموں پر زندگی گزارنا کس کو کہتے ہیں وہ ہم کو پتہ بھی نہیں۔ ہر کام کرنے سے پہلے آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اس میں اللہ کا کیا حکم ہے، نبی کا کیا طریقہ ہے۔ اس کو مسلمان کہتے ہیں، تابع دار، فرما بردار، اطاعت گزار۔ ہر کام میں اللہ اس کے رسول کی مرضی اور منشا دیکھنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم کیسے بچو گے اگر تم کفر کرتے رہو گے، اللہ اس کے رسول کے احکامات سے سرتابی اور ان کی نافرمانی کرتے رہو گے، تو اس دن کیا حال ہوگا جس دن کی ہیبت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ السماء منفطر به، آسمان ان پر پھٹ پڑے گا، اس کی ہیبت سے پھٹ پڑے گا۔ کان وعدہ مفعولا، اور یہ تیرے پروردگار کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر کے رہے گا۔ یعنی قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ہر حال میں قیامت آئے گی، اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو کر کے رہے گا۔ فرمایا ان ھذہ تذکرہ، یہ نصیحت ہے جو تمہیں کی جا رہی ہے۔ اب تم میں سے جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا راستہ چن لے۔ قرآن کی پہلی سورہ اقرا نازل ہوئی، تو کیا نماز میں سورہ بقرہ سے پہلے سورہ اقرا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ نماز میں آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتے، پڑھنے میں آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم میں سورتوں کی اور سورتوں میں آیتوں کی جو ترتیب ہے، یہ ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ نزول کے اعتبار سے سورہ اقرا سب سے پہلی سورت ہے،
لیکن آپ دیکھو گے کہ ہر سورت کے شروع میں 2 عدد آپ کو ملے گا. ایک نزولی کہ آسمان سے نازل ہونے میں یہ کون سے نمبر پر ہے، اور دوسرا نمبر قرآن کریم میں یہ سورت کون سے نمبر کی ہے. تو سورہ اقرا جو ہے نزول کے اعتبار سے 1 نمبر ہے. آپ جب سورہ اقرا کھولو گے تو آپ دیکھو گے اس کے ایک طرف جو ہے 1 نمبر لکھا ہوگا، یعنی یہ نزول کے اعتبار سے 1 نمبر پر. لیکن قرآن کریم میں ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر کچھ اور ہے. تو یہ ترتیب قرآن کریم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہے. کسی نے پوچھا ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ اقرا اور دوسری رکعت میں سورہ بقرہ پڑھنا کیسا ہے؟ فرض نمازوں میں قرآن کریم کی جو ترتیب ہے وہ دیکھی جائے گی اور اسی کو سامنے رکھ کر کے پڑھا جائے گا. کہ جیسے سورہ والناس یہ آخری سورت ہے، اس کے اوپر سورہ قل اعوذ برب الفلق ہے. تو فرض نمازوں میں جب ہم یہ 2 سورتیں پڑھیں گے تو پہلے ہم کو سورہ فلق پڑھنی پڑے گی اور دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھیں گے. الٹا کریں گے تو یہ مکروہ عمل. لیکن نفل نمازوں میں سنتوں میں اگر ترتیب کے خلاف بھی پڑھ لیے تو نماز میں کراہت نہیں آئے گی. نکاح پڑھوائی منہ سے مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے. پتہ نہیں کیوں لوگ امام کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. یہ ایک عمل ہے، ایک عمل ہے. یہ نہیں پوچھتے کہ کورٹ کے اندر اگر وکیل وہاں پر ہماری پیروی کرتا ہے، جب ہم وہاں لو میرج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کا فیس لینا کیسا ہے یہ نہیں پوچھے. یہ پوچھ رہے نکاح پڑھوائی لینا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے. اور اچھی نکاح پڑھوائی دینا چاہیے. ہمارے یہاں جو دیتے ہیں وہ بھی دینا بھاری پڑتا ہے ان کو. اچھی نکاح پڑھوائی دینا چاہیے. میں تو نکاح پڑھوائی نہیں لیتا، جہاں بھی نکاح پڑھاتا ہوں میں نہیں لیا. اپنی مسجد میں بھی نکاح ہوتا ہے تو وہ نکاح پڑھوائی مؤذن لوگ لیتے، میں نہیں لیتا. لیکن اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا، بعض لوگ ہوتے ہیں چچلاتے ہیں، نکاح پڑھوائی کتنی ہوئی مفتی صاحب؟ تو میں بولتا 5,000 روپیہ اور لیتا ہوں پھر میں. اور اگر وہ بولے ایسا ویسا، بولے اور پھر پوچھا کیوں تھا؟ جو دینا ہے چلن میں ہے وہ دے دے، جو بھی جو ہے 1,200 1,500 2,000 جو ہے وہ دے دے. پوچھ کیوں رہا ہے؟ اب پوچھا نا 5,000 روپیہ رکھ، اور وہ 5,000 لے کے میں مسجد کے امام صاحب کو دے دیتا ہوں. ان کی بھی نکل پڑتی ہے کہ چلو ایک ساتھ 5,000 ملا. جائز ہے. نکاح پڑھوائی اچھی دینا چاہیے. لوگ نکاح میں شادی میں لاکھوں روپیہ خرچہ کرتے ہیں اور 2-5 ہزار روپیہ امام کو دینا بھاری پڑتا ہے. اس لیے ہمیں اگر سرپرستی ملی ہے تو اپنے بچی کے نکاح کے موقع پر امام کو خوش کرنا چاہیے. کریں گے؟ اس میں پیڑا نہیں چھیلنے کا. اما تو 1,200 لیوتے، تم 1,500 کیسے بول رہے ہو؟ پیڑا نہیں چھیلنے کا. خاموشی سے اچھی نکاح پڑھوائی دینے کا. دیں گے؟ نکاح پڑھوائی بغیر نکاح پڑھائے لینا جائز ہے یا نہیں؟ اب جیسے میں کسی مسجد میں جا کے نکاح پڑھایا تو نکاح میں نے پڑھایا ہے، حق میرا ہے. لیکن میں نہ لینا چاہوں یا میں مسجد کے امام کو یا کسی کو دینا چاہوں تو دے سکتا ہوں، کوئی رکاوٹ کی بات نہیں. ابھی کیا ہوتا ہے کہ تنخواہ امام کی کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے. ایک صاحب آئے اور آ کر امام صاحب سے کہنے لگے، مسجد کے ٹرسٹی تھے، کہ آپ دعا کرو میرے لڑکے کی سرکاری نوکری لگ جائے. تو امام صاحب نے دعا کی کہ اللہ فلاں صاحب کا بیٹا ہے، اس کی سرکاری نوکری لگ جائے مگر تنخواہ اتنی ملے جتنی مجھ کو مل رہی ہے.
ٹرسٹی بگڑ گئے. بولے اتنی تنخواہ میں کیا ہوگا, اس کا تو گزارا بھی نہیں ہوگا. کیسے گزارا ہوگا؟ بولے جیسے میرا ہو رہا ہے, جیسے میرا ہو رہا ہے ایسے اس کا بھی ہوگا. تو امام کی تنخواہ کیا ہوتی ہے آپ کو پتا ہے. امام کو اچھی تنخواہ دینی چاہیے, نکاح پڑھوائی بھی اچھی دینا چاہیے. کل بروز جمعہ 13 اکتوبر کو نماز جمعہ میں فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر سے بیان کرنے اور خصوصی دعا کرنے کی گزارش ہے. جمعیت علماء نے تمام مسجدوں میں لیٹر بھیجا ہے کہ کل کا دن یوم فلسطین اور یوم دعا کے طور پر منایا جائے. کسی نے کہا ہے کل جمعہ میں تزکیہ نفس اور روحانی بیماریوں کے عنوان سے بیان کریں. اگر زید کو رات کے شروع حصے میں احتلام ہوا اور زید کو اس بات کا علم نہیں کہ اس کو احتلام ہوا ہے اور اس نے اسی حالت میں فجر کی نماز پڑھ لی, ظہر اور عصر بھی پڑھ لی, اس کے بعد اس کو پتہ چلا اپنے ناپاک ہونے کا, تو وہ تمام نمازوں کو لوٹائے گا, لوٹانا پڑے گا. نماز کے لیے پاکی شرط ہے. غسل کرنے کے بعد, پاکی حاصل کرنے کے بعد فجر, ظہر, عصر تینوں کو دہرانا پڑے گا. اگر کسی کو اوپر کا ہو جانے کا ہو جائے تو مزار کا پانی پینا اور مزار پر جانا کیسا ہے؟ مزار پر جانا منع نہیں ہے. زمانے جاہلیت میں لوگ قبروں پر جاتے تھے اور جا کر کے وہاں شرکیہ عمل کیا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قبرستان اور قبروں پر جانے سے منع کیا تھا. لیکن جب لوگوں کو ایمان سمجھ میں آ گیا, توحید سمجھ میں آ گئی, شرک سمجھ میں آ گیا اور اللہ نے ان کو ایمان دل میں اتار دیا. جب حضور نے یہ کیفیت صحابہ کرام کی دیکھی تو فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها, کہ میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا, روکا تھا, اب قبروں پر جایا کرو. جب ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اب قبروں پر جا کر کیا کرنا ہے, تب حضور نے ان کو جانے کی اجازت دی. تو قبروں پر جانا منع نہیں ہے, لیکن جا کر کے وہاں پر شرکیہ عمل کرنا منع ہے. جمعہ کے دن جو چلاتے ہیں اور اس میں جو ایکسٹرا پیسہ ملتا ہے وہ لینا کیسا ہے؟ جائز ہے. اور بدلی چلاؤ تو جو ایکسٹرا پیسہ ملتا ہے وہ لینا کیسا ہے؟ وہ بھی جائز ہے, اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں. جس چیز کا معاہدہ ہو, یعنی دو لوگوں کے درمیان بات طے ہو جائے کہ تم مجھے اپنے یہاں بدلی چلانے کے لیے لے جا رہے ہو, یا جمعہ کے دن ایکسٹرا آپ 6 دن جو ذاتو چلانے والا ہے اس کو علاوہ تم مجھے لے جا رہے ہو, تو مجھے آپ کو الگ سے اتنا پیسہ دینا پڑے گا, اس کو دینا ہوگا. تو وہاں بولے گا, نہیں دینا ہوگا تو نہیں بولے گا. اگر وہ ہاں بول دیا ہے تو آپ لے سکتے ہو. گٹکا, بیڑی, تمباکو جیسی نشہ آور اشیاء کی خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟ مکروہ ہے. جن چیزوں کی حرمت پر اتفاق ہے جیسے دارو, اس کی خرید و فروخت حرام ہے. جن چیزوں کے نشہ آور ہونے میں اختلاف ہے جیسے تمباکو, بعض ناجائز کہتے ہیں بعض جائز کہتے ہیں, تو اس کی تجارت مکروہ ہے. آج کل واٹس ایپ پر یہ بات گردش کر رہی ہے کہ ہم نے بزدلوں کی طرح بابری مسجد کافروں کے حوالے کر دی, جبکہ فلسطینی عوام آج بھی مسجد اقصی کی بازیابی کے لیے جان کی قربانی دے رہے ہیں. ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس بات سے مسلم پرسنل اللہ اور جمعیت علماء ہند پر سوال اٹھتا ہے. اس بارے میں وضاحت فرمائے. ہندوستان ایک سیکولر اور جمہوری ملک ہے. یہاں پر جو ہے اس کی سیکولرزم اور جمہوریت کے 3 ستون ہیں. ایک ستون عدلیہ یعنی کورٹ ہے, اور ایک ہے مقننہ یعنی اسمبلی اور پارلیمنٹ, اور ایک ہے میڈیا. ان تینوں کے اوپر جو ہے جمہوریت کی
بنیاد ہے، اسی میں سے ایک عدالت ہے. تو عدالت کا فیصلہ ماننا ہر ہندوستانی کے لیے ضروری ہے، ہم اس سے اختلاف نہیں کر سکتے. مسلم پرسنل لا بورڈ ہو یا جمعیت علماء، جس وقت بابری مسجد کے ساتھ سانحہ پیش آیا اس وقت مسلم پرسنل لا بورڈ کا وجود نہیں تھا. جمعیت علماء 1919 میں قائم ہوئی تھی. سب سے پہلے جمعیت علماء نے بابری مسجد کا مقدمہ لڑنا شروع کیا اور آخر دن تک لڑی، اور ہم نے یہ طے کیا تھا. انہوں نے ہر طریقے سے یہ چاہا کہ ہم کو راضی کر کے مسجد لے لے. تو جمعیت علماء کا جواب یہ تھا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں. ہم اگر راضی بھی ہو کر کے دینا چاہیں تو ہم کو دینے کا اختیار نہیں ہے. مسجد ہے، اس کی حفاظت، اس کی بقا ہماری ذمہ داری ہے. 100 کروڑ روپے کا لالچ دیا گیا تھا. میں جمعیت علماء ہند کی ورکنگ کمیٹی کا ممبر ہوں، اور جمعیت علماء ہند کی ورکنگ کمیٹی میں یہ بات آئی تھی کہ ایسا آفر الگ الگ لوگوں کو دیا جا رہا ہے. 100 کروڑ روپے کا آفر تھا کہ آپ مسجد ہمیں اپنی مرضی سے دے دو. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مسجد ہماری ملکیت نہیں ہے، مسجد اللہ کی ملکیت ہے. ہم اس کے محافظ اور نگراں ہیں، ہم اسے بیچ نہیں سکتے اور ہم اپنی مرضی سے آپ کو دے نہیں سکتے. عدلیہ کا جو فیصلہ ہوگا ہم اس کو مانیں گے، اور ہمیں 100% یہ امید تھی کہ عدلیہ کا فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا. جبھی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا اور تمہیدی طور پر یہ بات کہی تھی کہ جس جگہ بابری مسجد بنی ہے اس جگہ پہلے کوئی مندر نہیں تھا، جن لوگوں نے بابری مسجد شہید کی ہے وہ لوگ گنہگار ہیں، مجرم ہیں. یہ ساری باتیں تمہید میں کہی گئی ہے، جبکہ سامنے والوں کا دعویٰ تھا کہ مندر توڑ کر کے مسجد بنائی گئی. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. کورٹ نے یہ بات کہی، اور جن لوگوں نے مسجد توڑی انہیں کورٹ نے مجرم قرار دیا. لیکن سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے رنجن گوگوئی، انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ ہندوؤں کی آستھا کے پیش نظر یہ جگہ ہندوؤں کو دی جا رہی ہے. ظاہر بات ہے کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد اب اس کے خلاف اپیل کرنے کے لیے آخری عدالت ہے. سپریم کورٹ کے اوپر تو کوئی کورٹ ہے نہیں، آخری عدالت ہے تو وہ آسمان پر ہے، انشاءاللہ وہاں فیصلہ ہوگا. اور ہم یہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے آخر وقت تک مسجد دی نہیں ہے، مسجد ہم سے چھینی گئی ہے. اور ہندوستان میں مسلم پرسنل لا بورڈ کا وجود 1963 میں وجود میں آیا، اور اس مسجد پر 1947 میں 47 سے پہلے قبضہ کیا گیا. کسی انسان کو اس کی موت کا 40 دن پہلے علم ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. موت کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا کب جانا ہے. اگر ہم میں سے کسی کو معلوم ہو جائے کہ ابھی اکتوبر چل رہا ہے اور اکتوبر کی 30 تاریخ کو میں مروں گا تو وہ آج ہی مر جائے گا نا. کھانا پینا بند ہو جائے گا، اس کا پریشر ڈاؤن ہو جائے گا، کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی. 24 گھنٹہ اس کے ذہن پر سوار رہے گا 30 اکتوبر. اسی لیے اللہ نے موت کب آئے گی کسی کو بتایا نہیں. لوگ سوتے ہیں، سوتے رہ جاتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، سفر میں ایکسیڈنٹ ہوتا چلے جاتے. تو جس کا جب بلانا آئے گا اس وقت جائے گا، کسی کو پتہ نہیں. میرے بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، کچھ وظیفہ بتائے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 53، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا.
یہ آیت 313 مرتبہ اس طرح پڑھی جائے کہ پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی، پھر 313 مرتبہ یہ آیت، پھر درود ابراہیمی 3 مرتبہ، اس کے بعد دعا کی جائے، انشاءاللہ بہت مجرب عمل ہے، رشتہ 1 مہینے کے اندر ہو جاتا ہے۔ قوت حافظہ بڑھانے کے لیے وظیفہ، سورہ فاتحہ روزانہ 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا چاہیے، اور درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے، حافظہ مضبوط ہوگا۔ مونچھ پر استرا مروانا کیسا ہے؟ مکروہ ہے۔ مونچھ کے بال کینچی سے کاٹنا چاہیے، استرے سے اور بلیڈ سے صاف کرنا مکروہ ہے۔ انگ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، اس لیے کہ یہ حیت غیروں کا طریقہ ہے۔ آستین فولڈ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، آستین پوری سیدھی رکھنا چاہیے، موڑنا نہیں چاہیے۔ بعض لوگ ہاف آستین میں نماز پڑھتے ہیں تو نماز مکروہ ہوتی ہے، ہاف آستین میں نماز مکروہ ہوتی ہے۔ کیا 15 سال کے لڑکے پہلی یا دوسری صف میں نماز پڑھ سکتے ہیں، یا 15 سال کے اوپر کے لڑکے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ صف کی ایک ترتیب ہے، پہلے بالغ مردوں کی صف لگے گی، پھر بچوں کی صف لگے گی، یہ ترتیب ہے۔ پھر عورتیں اگر مسجد میں ہوں تو اس کے پیچھے عورتوں کی صف لگے گی۔ بچے نابالغ ہوں یعنی 15 سال سے ان کی عمر کم ہو تو ان کی صف پیچھے لگائی جاتی ہے، اور اگر 15 سال کے ہو گئے تو وہ بالغ ہو گئے، وہ پہلی صف میں لگ سکتے۔ 9 سے 10 سال کی لڑکی کو یا اس سے چھوٹی کو کمر تک کپڑا پہنانا کیسا ہے؟ ہمیشہ اپنی بچیوں کو پردے کا عادی بنانا چاہیے۔ ابھی کیا ریڈی میڈ کپڑا ملتا ہے بغیر آستین کا یا ایسے پٹی والا، نہیں پہنانا چاہیے، اس سے جو ہے ان کی سوچ بدلتی ہے۔ ہمیشہ اپنی بچیوں کو فل آستین کا کپڑا، ڈھیلا کپڑا، لمبا کپڑا پہنانا چاہیے، تو اس بات کی ان کو عادت ہو جائے گی، اور مزاج میں یہ بات آ جائے گی کہ کلائی کھول نہیں سکتے۔ کتاب النو اور کتاب الصرف کے مصنف عبد الرحمن امرتسری قادیانی تھے، مجھے پتہ نہیں، آپ کے ایک سب سے پکے اور دوست کا نام بتائیں۔ مشکل ہے، بہت لوگ محبت کرتے، تعلق رکھتے، دوستی رکھتے، اب کسی ایک کو کیسے بتا سکتے اپنے؟ قاری الحمدللہ آپ کے احمد اللہ آپ کے استاذ ہیں کہ؟ ہاں، میں نے تجوید، قرات حفظ، روایت حفظ، قرات سبا اور قرات عشرہ اپنے استاذ قاری احمد اللہ صاحب سے پڑھا ہے۔ انہوں نے طالب علمی کے زمانے میں آپ کو مارا ہے کیا؟ ظاہر بات ہے، استاد تو مارتے ہی ہے نا، اور جو بہت کم لوگ ہوتے جو نہیں مار کھاتے۔ مولانا یعقوب بشارتی آپ کے کون ہیں؟ میرے رشتہ دار نہیں۔ کچھوچا شریف کے ایک حضرت نے بیان میں کہا ہے کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنا گناہ کبیرہ ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات صحیح نہیں، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو خلف کل بر و فاجر، ہر نیک اور برے بد شخص کے پیچھے تم نماز پڑھ لو۔ الامام ضامنون، امام تمہاری نماز کا ذمہ دار ہے۔ اگر امام امامت کا اہل نہیں تھا اور اس نے امامت کی تو اور آپ کی نماز نہیں ہوئی تو کل قیامت کے دن امام کو جواب دینا پڑے گا۔ میرے ساتھ حج میں کچھ لوگ گئے تھے تو 2-3 دن میں نے دیکھا اور محسوس کیا کہ یہ لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، جماعت سے نماز نہیں پڑھتے۔ اپنے نماز پڑھ کے آنے لگو تو یہ مسجد کی طرف جاتے ہوئے دکھتے، تو 2-4 دن کے بعد ان کو لے کر کے میں بیٹھا،
اور ان سے میں نے پوچھا کہ حاجی صاحب آپ کہاں کے رہنے والے؟ انہوں نے بتایا فلاں جگہ. تو میں نے کہا آپ کسی مسجد کے ذمہ دار بھی ہیں کیا؟ بولے ہاں ایک مسجد کا ذمہ، محلے کی مسجد ہے، اس کا ٹرسٹی ہوں میں نے کہا اچھا. امام صاحب اگر کوئی ایسا کام کرے جو گناہ کبیرہ ہو، جیسے امام صاحب دارو پی لے، تو آپ ان کو امامت پر رہنے دیں گے؟ بولے نہیں رہنے دیں گے. کیوں رکھیں گے ان کو؟ بولے اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ امام صاحب مسلمان نہیں ہے اور یہ مسلمانوں کے چولے اور حلیے میں مسلمان اپنے آپ کو بتا کر کے امامت کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے، تو آپ ان کو امام رکھو گے؟ بولے کبھی بھی نہیں رکھیں گے. بولے کیوں نہیں؟ بولے میں ذمہ دار ہوں، میں ٹرسٹی ہوں، اس لیے میری ذمہ داری ہے. میں نے کہا سوچ کے بولو تمہیں، سوچ کے بولو. بولے ہاں ہاں. انہوں نے ایک مرتبہ اور بولے ہاں ہاں. ہونا ٹھیک. میں نے کہا یہ امام صاحب جو کعبے کی دیوار کے سائے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے، یہ اللہ کا گھر ہے. تم کو زیادہ اختیار ہے کہ اللہ پاک کو زیادہ اختیار ہے؟ بولے اللہ پاک کو اختیار ہے. بولے اگر اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو اللہ پاک اس کو یہاں امامت پر رہنے دیتے؟ بولے نہیں. بولو پھر تو کیوں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا؟ خاموش ہو گیا. بولے ایک بات بتاؤ، مسجد نبوی میں جو شخص امامت کرتا ہے، جو شخص وہاں اذان دیتا ہے، میں نے کہا آپ گئے ہو کہ آپ نے ابھی مدینہ جاؤ گے تو دیکھو گے ادھر روضہ مبارک ہے اور ادھر اذان دینے کے لیے مؤذن کے لیے ایک چبوترا بنا ہے. وہ جب کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو حضور کے روضے کی طرف دیکھتا ہے. جب وہ کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ تو حضور کے روضے کی طرف دیکھتا ہے. میرا یہ پوچھنا ہے کہ اس کی اذان حضور سنتے ہیں یا نہیں؟ بولے سنتے ہیں. بولو جو شخص نماز پڑھاتا ہے مسجد نبوی میں، اس کی نماز کا حضور کو علم ہے یا نہیں؟ بولے ہے. بولو امام کیسا ہے حضور کو اس کا علم ہے یا نہیں؟ بولے ہے. بولو اگر اس شخص کی اذان دینا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اور اس کی امامت کرنا صحیح نہیں ہے، تو حضور کو یہ اختیار ہے یا نہیں کہ ان کو امامت سے ہٹا دے؟ بولے ہے. بولا اگر حضور نے ان کو ہٹایا نہیں اور وہ امامت کر رہے ہیں تو ان کے پیچھے تیری نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ چپ ہو گیا. بولا ہمت کر کے بولنا. خاموش رہا، کچھ بولا نہیں. مگر الحمدللہ میں نے دیکھا کہ وہ پھر امام کے پیچھے نماز پڑھنے لگ گیا. اور اللہ کا ایک نظام ہے، وہ پہلی نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھا اور اتفاق سے امام صاحب جانے لگے، وہ مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو امام صاحب اس سے مسافہ بھی کر لیا. مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ ایک دن بھی رکھنا جائز جائز ہے، ناجائز نہیں. 2 دن رکھنا اچھا ہے. گھر میں جھگڑا ہوا تھا ساس بہو میں، تو بیٹے نے ماں کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ میں اب اس گھر میں کبھی نہیں آؤں گا. تو ابو نے فون کر کے بلایا ہے. اب اگر وہ گھر میں آ کر رہنے لگے ہیں، قسم کھائی گئی ہے تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا. قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. قسم ٹوٹ گئی ہے، قسم ٹوٹ گئی ہے. قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 3 روزہ رکھا جائے یا 10 مسکینوں کو ایک ایک جوڑا کپڑا دیا جائے یا 10 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلایا جائے. یہ قسم کا کفارہ ہے. کسی نے پرچہ دیا ہے کہ حرام وہ کام ہے جس کا منکر کافر ہو
اس کو بغیر عذر کرنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہے. صحیح بات ہے. مکروہ تحریمی وہ فعل ہے جس کا انکار کرنے والا فاسق ہو، جیسے کہ واجب کا منکر فاسق اور اس کا بغیر عذر کرنے والا گنہگار اور عذاب کا مستحق ہے. صحیح بات ہے. مکروہ تنزیہی وہ فعل ہے جس کے نہ کرنے میں ثواب ہو اور کرنے میں عذاب نہ ہو. جس کے نہ کرنے میں ثواب ہو اور کرنے میں عذاب نہ ہو وہ مکروہ تنزیہی ہے، برابر ہے. مباح وہ فعل ہے جس کے کرنے میں ثواب نہ ہو اور نہ کرنے میں عذاب نہ ہو. یہ بات بھی صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. برحمتک یا محترم حضرات